السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی چاپ سنی تھی۔ جب وہ معراج سے واپس آئے تو انہوں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل سر انجام دیتے ہیں، تو بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رات اور دن کے وقت جب بھی وضو کرتا ہوں اس وضو کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اس طرح جب بھی اذان دی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، اور جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً اپنے وضو کی تجدید کر لیتا ہوں اور 2 رکعت یعنی تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اس سے ہمیں تحیۃ الوضو کے بارے میں بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ تحیۃ الوضو کے 2 نفل پڑھنا اتنا ثواب کا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قدموں کی چاپ سنی تھی جنت میں اس عمل کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس نیکی کے کام کرنے کی۔ جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادم مقرر ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے چھوٹے موٹے کام کرتے اور جو بھی مہمان نوازی کے کام ہوتے تھے وہ حضرت بلال ہی سر انجام دیتے تھے۔ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہوئی بدر میں، تو بدر میں انہوں نے اپنے آقا پرانے والے امیہ بن خلف کو پکڑ کے اور قتل کیا تھا اور اپنے تمام مظالم کا بدلہ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو لوگوں کی تعداد اور مسلمان بڑھنے شروع ہو گئے، اور اس میں اب موقع آیا کہ اب کس طریقے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے، کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگ بڑھنے لگتے ہیں تو لوگوں کی رہائش بھی دور دور ہونے لگتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہوا کہ اب ہر صحابی نے کچھ نہ کچھ تجویز کی۔ کسی نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ہم جو ہے گھنٹی بجا دیں، کسی نے کہا کہ نہیں یہود کی طرح بگل بجا دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ پسند نہیں آیا اور آپ نے انتظار کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک دن صبح کے وقت عبداللہ بن زید جو ایک صحابی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی انسان جو ہے کلمات سکھا رہا ہے کہ یہ کلمات کے ساتھ آپ اذان دیں یا لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، انہوں نے بھی وہی کلمات جو ہیں وہ دہرائے کہ واقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی خواب میں یہی کلمات دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور بلال کو یہ کلمات سکھا دو، اور اس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ پہلے مؤذن تھے جنہوں نے نماز کے لیے اذان دی، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی اذان تھی۔ تو یعنی یہ بھی رتبہ جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 2 مؤذن ہوتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اور جب کبھی وہ نہیں ہوتے یا کسی وجہ سے کوئی بیماری یا کچھ ہو تو ان کی جگہ پھر عبداللہ بن ام مکتوم جو ہے وہ اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات وغیرہ جمع کرتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد عورتوں میں چلے گئے، اور عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب عورتوں کو صدقہ دینے پہ ابھارا۔ تو تمام عورتوں نے اپنے اس وقت پہنے ہوئے چھلے اور انگوٹھیاں اور زیور اتار کے ڈالنے شروع کر دیے۔ تو حضرت بلال نے اپنی چادر پھیلا دی اور اس میں تمام جو صدقات تھے وہ جمع کیے گئے۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث سے ہمارے لیے بہت سارے سبق نکلتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ عورتوں کو بھی صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر ہمارے شوہر، والد، بھائی یا بچے یا بیٹے صدقہ کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی ادا ہو گیا، لیکن نہیں، عورتوں کو بھی خود اپنے مال میں سے صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اس طریقے سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ عورتیں اپنے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہیں۔ اس میں ایک اور بھی سبق ہمارے لیے کیا ہے کہ عورتوں کو بھی اسلام کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، اور صدقہ خیرات وغیرہ جو بھی ہوتا تھا ان کی تمام کلیکشن جو تھی حضرت بلال کی ذمہ داری تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اتنے خوبصورت کلمات فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت مشتاق ہے بلال کی۔ آپ سوچیں کیا درجہ ہے حضرت بلال کا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ غلام کو یا ایک ایسے انسان جو بیچارہ غریب غلام، ہم اس کو کوئی عزت نہیں دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جنت مشتاق ہے بلال کی۔ یعنی کیا درجہ ہوگا، کیا ان کے اعمال ہوں گے، اور کیا ان کا رتبہ ہے اللہ کی نظر میں۔ ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، واپس آ کر ہم انشاءاللہ بات کریں گے فتح مکہ کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔